الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، اس وقت میرے ساتھ جامد رشید کے دو ہونہار موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب اگر آپ کو دکھاؤں تو عبد الرحمن ہیں، اور بائیں جانب ہیں محمود، اور دونوں ماشاءاللہ بلیک بیلٹ ہیں، اور حدیث کا مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے، ضعیف نہیں. تو دونوں ماشاءاللہ بلیک بیلٹ ہیں، اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ جامعۃ الرشید کا نام تو روشن کیا ہی ہے، لیکن جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ جامعۃ الرشید سے بھی پہلے پاکستان اور ریاست کا نام، پاکستان کا نام بلند کیا. ابھی حال ہی میں اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل کراٹوں کا مقابلہ ہوا، ایک چیمپئن شپ تھی جس کو ون کر آئے ہیں بھائی عبد الرحمن. ان کو بہت مبارک ہو. تو عبد الرحمن سے ذرا پوچھیں گے کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل مقابلہ یہ جیت کر آئے ہیں، اس مقابلے کے اندر انہوں نے کیسے کوالیفائی کیا، کون کون سے ممالک شریک تھے، اور اس طرح سے انہوں نے کتنے راؤنڈز میں شرکت کی اور کیسے اس کو ون کیا، یہ سارا سفر. السلام علیکم عبد الرحمن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبارک. خیر مبارک، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ کیسے یہ تھوڑا سے پہلے تو اس مقابلے کا تعارف کروا دیں جس کی ٹرافی اور میڈل آپ نے لیا ہوا ہے. جی بالکل، یہ مقابلہ گیگا انٹرنیشنل چیلنج کپ GH فیس 2 اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا، جس میں 4 ممالک اور تمام صوبوں، چاہے وہ شہر ہو، صوبے ہو، چھوٹے شہر بھی تھے، اس میں تقریباً پورے پاکستان سے پلیئر آئے ہوئے تھے. جو بڑے ممالک تھے اس میں افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان، اور ساتھ میں پاکستان کے تمام صوبے اور شہر کے پلیئر شریک تھے. جس میں سب سے پہلے کراچی لیول پر ٹرائل دیے گئے تھے پلیئرز نے، تو اس میں الحمدللہ میں نے اپنا جو کرتب دکھایا اس میں میرا نام ہے. ٹوٹل جو کراچی سے سلیکٹ کیے گئے تھے وہ 2 پلیئرز تھے، اس میں ایک میں اور ایک اور کراچی سے طالب علم تھے، وہ بھی الحمدللہ. تو اس میں انٹرنیشنل جو مقابلہ تھا اس میں ہم نے شرکت کی، اور الحمدللہ اس میں 70 فائٹرز تھے جنہوں نے فائٹ کی. اس میں 30 ونرز نکلے گئے، تو اس میں الحمدللہ ہمارا بھی نام ہے جامعۃ الرشید سے، جامعۃ الرشید کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو بلیک بیلٹ ہے آپ کا، اس وقت آپ کون سے درجے میں جامعۃ الرشید میں، اور یہ بلیک بیلٹ کا جو سفر ہے یہ آپ کا کیسے طے ہوا؟ سب سے پہلے جو ہے میں نے داخلہ لیا تھا جامعۃ الانوار قباء میں، جہاں پر میں نے 5 سالہ تعلیم بھی حاصل کی وہاں پر. اور جیسے ہی وہ تعلیم کمپلیٹ کر دی، اس کے بعد میں نے جامعۃ الرشید کو جوائن کیا. یہاں پر بھی میرا 4تھا سال ہے، اور ہر سال کے آخر میں بیلٹ پروموشن کے لیے ٹیسٹ دیتا رہا، یہاں تک کہ میں آج صف الخامس میں بھی ہوں اور ساتھ میں بلیک بیلٹ بھی ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ بلیک بیلٹ کتنے، یعنی تعداد کے اعتبار سے کتنے بیلٹ ہوتے ہیں ٹوٹل؟ تقریباً 7 بیلٹ ہوتے ہیں اس کے درمیان، جو یعنی 7 سال یا اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ نے مطلب الٹیمیٹ اچیو کر لیا. جی بالکل، اس سے آگے بھی ہوتے ہیں، اس میں مطلب 10 ڈان تک ہوتے ہیں. تو یعنی جب 10 ڈان ہو جاتے ہیں اس کو کنچو بولتے ہیں، یعنی وہ ماسٹر بن جاتے ہیں. تو ابھی کافی عرصہ اور بھی رہتے ہیں اس میں. ماشاءاللہ. تو کنچو بننے تک آپ حضرات نے ان کے لیے دعا کرنی ہے بھائی. محمود ہے ہمارے ساتھ. محمود بھائی، آپ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ کراٹے سکھا رہے ہیں، درجہ سابعہ میں پڑھ رہے ہیں، 7ویں سال میں. تو محمود نے کب سے یہاں پہ تعلیم حاصل شروع کی، تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں گے، اور کس طرح سے یہ آپ جو یہ کراٹے کی پوری یہ جو گیمنگ کا سفر ہے اور یہ سکھانے کا جو مرحلہ ہے جامعۃ الرشید میں، وہ کیسے پورا یعنی اس کو مینیج کیا جاتا ہے کس طرح، اور ساتھ ساتھ اسٹڈیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ فل ٹائم ایک کام ہے. اس کے لیے فل ٹائم آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا، ایکسرسائز کا خیال کرنا، ساری چیزوں کو مینیج رکھنا، ٹھیک ہے، اپنی آرام کا خیال کرنا، اور اس سب میں اپنی پڑھائی کو متاثر نہ ہونے دینا. یہ بڑی بات ہے. تو کیسے مینیج ہوتا ہے محمود، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جامعۃ الرشید میں 2015 میں داخلہ لیا تھا، اور میں حفظ کر کے آیا تھا. اس وقت چھوٹا بچہ تھا، حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں داخلہ لیا. تو یہیں پہ اس وقت کراٹے وغیرہ جامعہ میں نہیں ہوتے تھے. تو 2 سال کے بعد کراٹوں کا نظم شروع ہوا. ماشاءاللہ ادارے نے سپورٹ کیا، اور اس وقت ہم 20-25 طلباء تھے. تو رفتہ رفتہ جیسے عبد الرحمن بھائی نے بتایا بیلٹ چینج ہوتے، اس طرح ہم نے بھی بیلٹ چینج کیے. تو تقریباً 2020 تک میں نے بلیک بیلٹ حاصل کر لیا تھا. اس کے بعد سے میں جامعۃ الرشید میں ہی ایز اے ٹرینر اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا کہ کراٹوں سے پڑھائی متاثر ہوتی ہے یا نہیں، تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں یا اپنی زندگی کو مینیج کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں خود مرتب ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے فائٹرز کو، اپنے طلباء کو یہ سب سے پہلے دن سے یہ سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی کنسسٹنسی سے آپ نے کام کرنا ہے. تو کنسسٹنسی وہ ڈائٹ میں بھی آپ کریں گے، ٹریننگ میں بھی آپ کریں گے، اور آرام میں بھی کریں گے. تو جب ساری چیزیں آپ کی مینیج ہوں گی تو پھر پڑھائی میں آپ کو سستی نہیں بلکہ چستی کے ساتھ آپ مزید آگے بڑھیں گے. اور کلاس میں ماشاءاللہ ہمارے جو طلباء کراٹے کھیلتے ہیں یہ کلاس میں باقی اور طلباء سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. جی صحیح ہے، زبردست. اچھا، تو کھانے وانے جامع کے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس پوری ڈائٹ وائٹ میں؟ دیکھیں مدرسے میں تو دال وال سبزی وغیرہ چلتی رہتی ہے، تو ماشاءاللہ یہ بھی ہم کھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اضافی چیزوں کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پروٹین اور جسم میں جب تک طاقت نہیں ہوگی تو آپ اگلے اپوننٹ کو مار نہیں سکتے.
تو اس کے لیے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ دودھ وغیرہ اور اس طرح کی دیگر طاقتور چیزیں وہ طلبہ خود بھی کھاتے ہیں. ادارہ بھی ماشاء اللہ سپورٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے. الحمدللہ. اچھا عبد الرحمن، یہ جو آپ نے مقابلہ ماشاء اللہ جیتا، اس میں ادارے کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ تھی، اور آگے آپ مزید جو اپنے انٹرنیشنلی مقابلوں کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا کیا ذہن ہے اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں چیزوں؟ جی بالکل، انٹرنیشنل مقابلے سے پہلے جو ہے بہت سارے مقابلے، چاہے وہ صوبائی سطح پر تھے یا ملکی سطح پر تھے، ہم نے ملکی سطح پر بھی جیتے الحمدللہ. تو وہ سب کچھ جو ہے جامعہ کرتا رہا، اور ساتھ میں جو بھی مقابلہ ہوتا ہے اس میں بھیجنے کے لیے جو بھی مالی تعاون ہوتا ہے وہ بھی جامعہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سپورٹ ہمیں دی جائے وہ یہ ہے کہ اگر ہم باہر جائیں، چاہے وہ ادارے کی طرف سے ہو یا ہم پاکستان کی طرف سے جائیں، تو ہمیں جو ہے کوئی بھی سپورٹ کر سکتا ہے. جامعہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے، پاکستان کے جو ہے کوئی بھی بڑے برانڈ وغیرہ ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے اگر پاکستان کے اندر ہم باہر کے پلیئرز ہرا سکتے ہیں تو باہر جا کر بھی ہم انشاءاللہ یہ کر دکھائیں گے انشاءاللہ. جذبہ جمع ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی دیں گے. اجازت دیجیے ناظرین محترم، دعا کیجیے ان کے لیے، اور جو بھی مختلف لوگ ہیں، جو برانڈز ہیں، چاہے جو بھی لوگ ہیں، تو وہ اپنے طور پر اگر چاہیں ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان طلبہ کو ہم زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ان کے لیے کریٹ کر سکیں. محمود کوئی بات پلیز. جی عبدالودود بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے طلبہ مطلب اس قابل ہو گئے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح تک اگر وہ کھیل سکتے ہیں، تو اگر یہ سب ادارے کے سپورٹ سے اور حضرت استاد صاحب کی شفقت اور ہمارے نگران مسئول صاحب مولانا احسان وقار صاحب ان کی شفقت تھی کہ طلبہ محنت بھی کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، تو اگر ادارہ مزید ہمیں سپورٹ دے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طریقے کے انٹرنیشنل لیول کے مقابلے انشاءاللہ ہم اپنے مدرسے میں بھی رہ کے کروا سکتے ہیں، جس میں ہمارے اپنے طلبہ بھی شریک ہوں گے کراچی لیول پہ، اور پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. بہت بہت شکریہ ناظر محترم، دعا کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.